अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। समाज का आज का ये एपिसोड बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल है। समाज का ये एपिसोड उन तमाम प्यारे प्यारे बहादुर मेहनत कश मज़दूर बहन भाइयों के नाम जो खून पसीने की कमाई से अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, सेहत अच्छी हो या ना हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, ये हिम्मत नहीं हारते। हर रोज़ घरों से निकलते हैं इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ कि अल्लाह रिस्क देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनके ज़रिए अल्लाह ने इनको रिस्क देना है, कहीं वही तो इनका हक नहीं मार रहे। सुबह शाम कैसे गुजरते हैं इन लोगों के? क्या ये दिन की जो दिहाड़ी कमाते हैं वो इतनी होती है कि ये पेट भर के अपने बच्चों को खाना खिला सकें, खुद खा सकें? और सवाल ये पैदा होता है कि मेरा आपका बहैसियत एक जिम्मेदार मुसलमान पाकिस्तानी क्या फ़र्ज़ है? क्या हम इनकी ज़िंदगियों को आसान कर रहे हैं या मुश्किल? यकम मई को मनाया तो जाता है लेबर डे, मगर मुझे इसकी मंतक समझ नहीं आती, क्योंकि इस समाज में चाइल्ड लेबर भी एग्जिस्ट करता है, बॉन्डेड लेबर भी एग्जिस्ट करता है, जहां लोगों को गुलाम बनाया जाता है। तो इस एक दिन से क्या ही बदल देंगे हम इन लोगों के लिए? इन मजदूर बहन भाइयों से कराएंगे हम आपकी मुलाकात। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यकुम मई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मेहनत कशों की जिद्दोजहद को याद करना और उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। ये दिन इंसानी तारीख में मेहनत अजमत और जिद्दोजहद से भरपूर इस्तारे का दिन है। 1886 में शिकागो में सरमायादार तबके के खिलाफ उठने वाली ये आवाज आज भी आमराना, सरमायादाराना और जागीरदाराना निजाम के खिलाफ एक चट्टान बन चुकी है। मजदूरों का ये आलमी दिन कारखानों, खेतों, खलियानों, कानों और दीगर कारगाहों में सरमाए की भट्टी में जलने वाले लातादाद मेहनत कशों का दिन है, और ये मेहनत कश इंसानी तरक्की और तमद्दुन की तारीखी बुनियाद हैं। अगर दीन इस्लाम पर नजर डालें तो आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर की सलामती के तमाम तकाजे पूरे किए। इस्लाम में इस बात पर जोर दिया गया है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। यकुम मई एक दिन नहीं बल्कि एक जिद्दोजहद, तहरीक, अज़्म हिम्मत और नजरिए का नाम है। जब तक दुनिया से इस्तेहसाली निजाम का खात्मा नहीं हो जाता, ये जिद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। रिपोर्ट आपने देखी, और जिस तरह मैंने कहा कि आज का ये एपिसोड एक हम्बल डेडिकेशन है उन मजदूर बहन भाइयों के नाम है ये प्रोग्राम, जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बड़े बड़े ख्वाब सजाए रखते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत ज़बरदस्त पैनल, मेरे चीफ गेस्ट्स हैं ये मेहमान जिनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगी। हमें ज्वाइन किया है उस्मान इमरान ने, जो कि एक वर्कशॉप पे काम करते हैं और इनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मरियम शहबाज ने। आप हमारी बहुत प्यारी बहन है, यू आर ए सैनिटरी वर्कर, कितने अरसे से काम कर रही हैं ये हम उनसे जानेंगे। और उनके साथ एक जाना माना चेहरा जो पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, शाहिद मसीह भाई। आप भी सैनिटरी वर्कर हैं और आज दोबारा से हम इनका इंटरव्यू करेंगे। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? उस्मान, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी उम्र है 15 साल। आपने किस अरसे से काम करना शुरू किया और वो मजबूरी क्या थी? हमारे घर के हालात बड़े ख़राब हो गए थे, हम्म, तो फिर अब्बू भी दिहाड़ी करते हैं, जी। तो फिर ये अब्बू ने कहा चलो हुनर है सीख लो। हम्म, तो 2 साल से मैं ये काम करूँ। 2 साल से? 2 साल से, यानी कि आपने 13 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। बिल्कुल। क्या आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों से काम कराना एक जुर्म है, ये गैर कानूनी अमल है? किसी ने नहीं बताया? अगर मैं ये पूछूं उस्मान से कि अब आपकी उम्र 15 साल है, गुजर बसर कैसे होता है उस्मान? बस अल्लाह का शुक्र है, इसमें हो जाता है चमड़ा। और आप कितने बहन भाई हो? 2 भाई 3 बहनें। और आप सब काम करते हो? नहीं, छोटा भाई मदरसे में जाता, बस मैं काम करता हूँ और अब्बू। और आप सबसे बड़े हो बहन जी। भाइयों में? तो आपको लगा कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी वक्त से पहले डाल दी गई है क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, तो उस्मान को काम करना चाहिए। उस्मान कितना कमाता है ये तो हम उस्मान से जानेंगे। मरियम से जानना चाहेंगे। मरियम, कैसी हैं? ठीक हूँ। वेलकम टू द शो। वेलकम। सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। हम एक घर की तरह हैं, ये माहौल हम बिल्कुल इसी तरह बात करें जिस तरह आप हमारी बहन हैं, तो लिहाजा आप बिल्कुल इजी हो जाएं। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं और ये जानना चाहेंगे कि हम मजदूरों का आलमी दिन तो मनाते हैं बड़े जोर शोर से, हम एक छुट्टी भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि आप लोगों के दिन रात कैसे गुजरते हैं, आपको किन किन तंजिया बातों का सामना करना पड़ता है। मरियम का दिन कैसे गुजरता है हर रोज? बस हर रोज़ ये है कि
گھر میں کام، بچوں کا ناشتہ بنا کے آئی، صبح آ کے ڈیوٹی پہ کام کیا، سارا دن یہ ایسے ہی گزر جاتا ہے کام. ادھر یہ CDO میں کام کرتی ہوں، جی. پھر بعد میں پرائیویٹ کام کرتی ہوں. گھروں کے؟ جی. جی. تو پھر ایسے شام کو گھر چلی جاتی ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں مریم کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں؟ صبح 6 بجے سے لے کے 4 بجے تک. اور تب آپ گھر جاتی ہیں، پھر آپ اپنے بچوں کا خیال رکھتی جی، ہیں؟ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہوں. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 3. اور اگر میں جاننا چاہوں ان کی کیا عمر ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑا بیٹا میرا 18 سال کا ہے جی. اور چھوٹا 14 سال کا ہے، اس سے چھوٹا 10 سال کا ہے. آپ نے ان کو اسکول میں پڑھایا؟ اسکول میں جی. بڑا والا جاب کرتا ہے. وہ جاب کرتا ہے؟ جی. ارے واہ، زبردست. ہاں یعنی جی. کہ آپ نے مشکل حالات کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور بچوں کو تعلیم دی. جی. یہ تو بہت زبردست بات ہے. شاہد بھائی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی، بلکہ شاہد بھائی نے آج آتے یہ خوشخبری مجھے اور میری ٹیم کو سنائی. چند سال پہلے، 1-2 سال پہلے سماج پر ہی ہم نے شاہد بھائی کا انٹرویو کیا تھا، اور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ان کی اور ان کی بیگم کی نوکری پکی ہو گئی، اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے. اور ہم دل سے بہت خوش ہیں ان تمام لوگوں کے جنہوں نے شاہد بھائی کی تکلیف کو سمجھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے. شاہد بھائی کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ جی اللہ پاک کا کرم، بالکل ٹھیک. اچھی گزر رہی ہے؟ جی زبردست. آپ کی بیگم بھی کام کرتی ہیں، آپ بھی جی. کام کرتے ہیں. ہمیں بتائیے کہ ایک سینیٹری ورکر کا دن کیسے شروع ہوتا ہے اور وہ تھک ہار کر کتنے بجے گھر واپس جاتا ہے؟ صبح 6 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے. تو ڈیوٹی کے دوران ہی وہ چھوٹے موٹے مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ درگزر کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں مسائل کی کیا ہوتے ہیں بھائی جو آپ کو درگزر کرنے ہوں؟ کام کے وسیلے سے لوگ بدتمیزی کر جاتے ہیں، تو ایسے میں ہو جاتا ہے. لیکن ابھی تو خدا کا شکر ہے کہ وہی جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ کے پروگرام کی وساقت سے جو ہے نا اللہ پاک نے ہمارا جو ہے نا وہ رزق جو ہے وسیع کر دی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو پہلے تو ہمیں 20,000 مل رہا تھا، ابھی خدا کا شکر ہے کہ اچھی تنخواہ ہو گئی ہے. یعنی کہ آپ دونوں اچھا پرسکون طریقے سے گزارا کر جی رہے ہیں. بالکل. لیکن شاید بھی آپ سے ایک چیز جو ہم سب نے سیکھی تھی، میں چاہتی ہوں آج آپ دوبارہ اس بات کو کہیں کہ آپ کے حالات جتنے بھی تنگ کیوں نہ ہو، آپ کی امی نے آپ کو ایک نصیحت کی تھی جی جی دوسروں کی مدد کرنے کی جی تاکہ رزق بڑھتا رہے. وہ نصیحت کیا تھی؟ جی میری والدہ نے ہمیں یہی نصیحت کی تھی کہ اگر آپ تھوڑا بھی کماتے ہیں نا تو اس میں سے جتنا بھی آپ کو آپ کا دل مانتا ہے کہ تھوڑا زیادہ جو ہے نا اپنی بائبل مقدس کے اندر رکھ دیں. واہ. تو یہ نہیں ہے کہ کسی پادری صاحب کو یا دوسرے کو دے دیں، اس سے دیں کہ جو اپنے سے کمزور جس کو سمجھتے جس ہیں، کو ضرورت ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو دے دیں. تو اس میں اس وجہ سے جو ہے نا آج امی تو نہیں ہے لیکن ان کی باتیں یاد ہیں، اور ان کی دعاؤں سے ماشاءاللہ دعاؤں آپ کی سے. نوکری بھی پکی ہو جی گئی، بالکل. اور ان کا وعدہ پورا ہوا کہ جب آپ محنت کرتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں تو رب ہمیشہ آپ کو نوازتا ہے. جی بالکل. عثمان، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پڑھنے کا شوق، مجھے ابھی آپ سے میں بات کری تو آپ نے بتایا آپ کو پڑھنے کا شوق تھا مگر آپ کو پڑھائی چھوڑنی پڑی. کتنا پڑھا عثمان نے اور پڑھائی کیوں چھوڑ دی؟ میں نے 4 تک پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم چلے گئے گاؤں. جی. تو گاؤں میں اسکول ہے ہی نہیں، جو تھے وہ پڑھاتے ہی نہیں، تو ادھر 4 سال اسکول نہیں پڑھا، اور اس کے بعد جب ادھر ہے تو کام پہ لگے. اور آپ تو نے پڑھائی چھوڑ دی؟ پڑھائی چھوڑ. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ، آپ کا فیوریٹ مضمون، اردو، انگریزی، میتھس، کیا چیز سب سے زیادہ پسند تھی پڑھنا؟ انگلش. انگلش. کوئی ایسے طریقہ ہو سکتا ہے عثمان کہ کام آپ کی مجبوری ہے، وی انڈرسٹینڈ، لیکن کام کے ساتھ کسی طرح پڑھائی بھی شروع ہو جائے تو کتنا اچھا ہے تو صحیح. ہو سکتا ہے یا ہو نہیں سکتا؟ مشکل. صرف اس لیے کہ وسائل اتنے نہیں ہیں؟ وسائل اتنے نہیں ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ وسائل کا بندوبست کر دے تو عثمان پڑھے گا انشاءاللہ. بہت سے پاکستانی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا وعدہ ہوگا عثمان کا، کر پاؤ گے نا عثمان؟ انشاءاللہ. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولیں گے آپ کے لیے کہ آپ اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہوگے اور آپ تعلیم بھی حاصل کرو گے، اور فر انگریزی میں اگلی دفعہ انٹرویو دے گا ہمیں عثمان. مجھے یہ بتاؤ عثمان، دن میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ورک شاپ پہ؟ صبح 9 سے لے کر 7-8 تک. 7-8 تک. کبھی کبھی کام ہوتا ہے تو دیر سے بھی جانا پڑتا ہے، کبھی نہیں ہوتا تو جلدی بھی چل جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جانا چاہیں گے، ننا منا 15 سال کا عثمان جس نے 13 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کیا، ورک شاپ پہ کیا کام کرتے ہو؟ بس زیادہ تر گاڑی کا ہی کام کرتے ہیں، جو اسے کا کام ہو یا انجن کا کام ہو، بس سارا کام کرتے ہیں جو
جس کو ضرورت ہوتی ہے کوئی کام کی سارا کام اب کرتا میں ایک بڑا سخت سوال پوچھوں گی. آئی ایم شیور آپ کے جو باس ہیں ورک شاپ کے وہ بھی دیکھتے ہوں گے, ڈانٹ یا مار پڑتی ہے؟ ہوں. بس کبھی کبھی پڑتی ہے تو کبھی زیادہ وہ نہیں مارتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عثمان کا دل کرے کہ میں تھک گیا ہوں, مجھے کام نہیں کرنا, میرا کام یہ تو نہیں ہے, میرا کام تو اسکول جانا ہے, تعلیم حاصل کرنا ہے, کبھی دل خراب ہوتا ہے اتنی محنت کر کر کے؟ بس ابھی عادت ہو گئی نا تو عادت ہو گئی ہے. ابھی اس طرح نہیں لگتا. کبھی ایسا ہو کہ عثمان تھکا ہارا پریشان, بعض دفعہ ڈر بھی لگتا ہے نا غلطی ہو جائے, یہ استاد سے ڈانٹ پڑ جائے, ہے نا, کبھی کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے which is extremely wrong and unfair. تو گھر جا کر سب سے پہلے عثمان کس کو بتاتا ہے کہ آج میرا دن اچھا نہیں گزرا؟ امی کو. امی کو. امی کیا کہتی ہیں عثمان کو پھر؟ بس وہ کیا کہتے ہو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں عثمان کہ زندگی میں ایسی کوئی ایک چیز جو آپ بدلنا چاہو کہ بس میری زندگی سے نا یہ بدل جائے تو سب اچھا ہو جائے, وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ میں ایک یوٹیوبر بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتے ہیں؟ یوٹیوبر. یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں اور فر انگریزی بولنا چاہتے ہیں, بالکل. ایسا ہی ہے. انشاءاللہ آپ یوٹیوبر بنو گے. اچھا, یوٹیوب پہ کس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہتے ہو؟ یوٹیوب پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گیم کے حوالے سے ہو, کیونکہ آج کل جو دور چل وہ PUBG کا دی, تو اس کے اوپر عثمان کو میں بحیثیت بڑی بہن ڈانٹوں گی کیونکہ یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. میں چاہتی ہوں عثمان پڑھ لکھ کر اچھا بچہ بنے اور پڑھائی سے ریلیٹڈ یوٹیوبر بنے. PUBG از اے بیڈ گیم, یہ ہم نہیں کھیلیں گے. عثمان میں آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا مریم باجی سے بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. میں عثمان سے بات کر رہی تھی اور میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گی, جب اتنے گھنٹے آپ کام کر کے گھر واپس جاتی ہیں اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آج میں تھک گئی ہوں, میں نے باہر بھی کام کیا, صفائی کا, گھروں میں بھی کام کیا, کس سے جا کر ڈسکس کرتی ہیں, کس کو بتاتی ہیں کہ آپ تھک گئی ہیں؟ کسی کو بھی نہیں, بس خدا سے بات کرتی ہوں. کیا بات کرتی ہیں خدا سے؟ کہ میں آج بہت تھک گئی ہوں, پھر تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں, پھر ہمت ہوتی ہے پھر کام کرتی ہوں. اچھا, اکثر کہتے ہیں کہ جب آپ اوپر والے سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو سنتے بھی ہیں اور وہ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. جی سنتے ہیں, ضرور سنتے تو ہیں. آپ کو جواب ملتا ہے؟ جی جواب ملتا ہے. آپ کو کیسے احساس ہوتا ہے کہ آج اوپر والے نے میری تکلیف کا احساس کیا ہے جی اور اس نے مجھے جواب دیا, کیسے پتہ لگتا ہے؟ ایسے جواب محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے ہمت دیتے ہیں آگے. ہمت دیتے ہیں. جی واہ. ہمت دیتے ہیں, پھر اس لیے پھر مجھے ہمت آتی ہے, پھر میں اٹھ جاتی ہوں. کیا میں نے بات. اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے, کام کرنا ہے. جی مجھے یہ بتائیں, جب آپ چھوٹی تھیں کیا جی. خواب تھا, کیسا مستقبل دیکھتی تھیں اپنا؟ جب میں چھوٹی تھی اس وقت میرا خواب تھا پڑھنا اور واہ. ڈاکٹر بننا. او واہ واہ واہ. جی. اور پھر کب, کس عمر میں یہ اندازہ ہوا کہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا؟ بس جب شادی ہوگی اس کے بعد کوئی اندازہ نہیں تھا. آپ نے کہا آپ کے بچے ہیں اور وہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, تو یہی وجہ ہے کہ کیونکہ آپ خود تعلیم حاصل نہیں کر سکیں, آپ نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچوں کو کم از کم تعلیم ضرور دوں گی. جی کوشش پوری کر رہی ہوں, تعلیم دے بھی رہی ہوں, لیکن حالات جو ہے نا ساتھ نہیں دے رہے. حالات بہت مجبور ہیں ہم, کہ بڑا بیٹا پڑھ رہا تھا لیکن اس نے چھوڑ دیا میرے لیے, کہ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے, کہ پھر اس نے اسکول چھوڑ دیا, پھر وہ کام پہ لگ گیا. 2 چھوٹے ہیں, ایک پڑھ رہا ہے اور دوسرا بھی نہیں پڑھ رہا, کیونکہ حالات نہیں ایسے. شاہد بھائی, حالات کی تنگی اور پریشانی ہر ایک پر ہے, اور سلام ہے آپ لوگوں کی ہمت کو اور آپ کی ثابت قدمی کو, کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ہر روز اس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں کہ رب آپ کو رزق دے گا, مگر انسان ہے جو رزق چھینتا ہے انسانوں سے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جی میرے 3 ان کا بیٹے. کیا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں, کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو زندگی میں آپ؟ میں تو اکثر نا بچوں سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں. میرا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ تو کہتا ہے کہ میں فوجی بنوں گا. کیا بات ہے, واہ. اور جو چھوٹا ہے وہ کہتا ہے میں پولیس میں جاؤں گا. اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ تو ابھی نہیں اتنا بول سکتا نا, لیکن ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم, پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری اتنی محنت کرتے ہیں ہم لوگ کہ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے. چلو ہمارا تو وقت گزر گیا ہے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ اچھا مستقبل پائیں. ابھی ہم CDA میں پرماننٹ ہو گئے ہیں,
तो यही हमारी कोशिश है कि चलो जैसा भी हो ना, बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए अपना, तो उन बस गुजर गई ना। और बच्चों को उन तकालीफ से ना गुजरना पड़े जिन तकालीफ से आप गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं उस्मान आपसे पूछना शुरू करूंगी। आपको पता है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कम से कम उजरत कितनी है माहाना? कम से कम आप में से कौन जानता है? 25,000। 25,000। अब उस्मान मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको रोज की दिहाड़ी मिलती है बिल्कुल। और वो कितनी होती है और महीने का आप कितना कमाते हो? दिन के 300। दिन का 300 रुपया। बिल्कुल। हम्म। और महीने का उस्ताद नहीं देता। महीने का उस्ताद नहीं देता। नहीं देता। और कितने घंटे काम करते हो उस्मान? सुबह 9 से लेकर 7 या 8 बजे तक। सुबह 9 से लेकर रात को 7, 8 या कभी कभी आप बताते हो 9 भी बज जाते हैं। और उस्मान को मिलते हैं 300 रुपए। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हम पे रहम नहीं करता, और फिर हम कहते हैं कि हम पे आजमाइशें और मुसीबतें बहुत हैं और हमारे रिस्क में बरकत नहीं। ऐसे रिस्क में बरकत कैसे हो सकती है जिसमें आप बच्चों का भी हक मार रहे हैं? एक तो आप बच्चों से जुल्म कर रहे हैं, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर उनसे काम करा रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं आप उसकी उजरत भी पूरी नहीं दे रहे। व्हाट अ शेम। मरियम महीने का कितना कमा लेती हैं और गुजर बसर कैसे होता है? और एक चीज़ जो मैं अक्सर सोचती हूँ, ये मैंने शाहिद भाई से भी पूछा था, कि जब आप सैनिटरी का काम करते हैं, गंदगी उठाने का काम करते हैं, तो बीमारियां भी लगती हैं। जी। और जब बीमार हो जाएं तो आप लोग किस तरह इलाज कराते हैं, कहाँ जाते हैं? जब बीमार हो जाओ डॉक्टर के पास जाते हैं, उधर से दवाई वगैरह लाते हैं, फिर बेहतर हो जाए फिर ड्यूटी पे आते हैं। जी। गंदगी तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें, हम मजबूरी है हमारी, काम तो करना है ना। ये जो अपने आप को बहुत साफ सुथरे और साफ पसंदीदा लोग, सफाई जी। पसंद लोग कहते हैं, जो कचरा फैलाते हैं और खुद को बहुत अजीम समझते हैं, जी। कोई पैगाम देना चाहेंगी मरियम आज उन्हें? उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि मेहरबानी है आपकी कि आप ये जो इधर उधर कचरा फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंके, हमारे लिए इतना काम बढ़ा देते हैं कि हम सारा दिन काम ही करते रहते हैं। तो ये हम इन हमारा काम है कि हमने पाकिस्तान को साफ करना। वाह। ठीक है, हमारी ड्यूटी है। तो लेकिन इनका भी काम है कि सफाई का ख्याल रखें। जी, मजदूरों के आलमी दिन आप छुट्टी तो मना रहे हैं, लेकिन जिस जी। तरह मरियम बाजी ने कहा, इतना काम तो कर दें, इतनी जिम्मेदारी तो इस मुल्क को साफ करने की उठा लें कि जब कचरा फेंकना ही हो तो उसको डस्टबिन में डालिए। आपको पूरे शहर में कहीं ना कहीं डस्टबिन मिल जाएगा। हर जगह पे डस्टबिन लगी हुई हैं, बिल्कुल, जगह बिल्कुल। जगह पे। और अगर मजदूरों का आलमी दिन मनाना है तो फिर सही तरीके से मनाइए। शाहिद भाई, वक्त कम है, मैं ये चाहती हूँ कि आप देखने वालों को, जो मजदूरों का आलमी दिन मनाते तो हैं छुट्टियां गुजार के, जी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम बहैसियत समाज आप लोगों की जिंदगी को कैसे आसान कर सकते हैं? आसानी तो बस इसी तरह के, आप फैसल मस्जिद का जाके जब भी कोई इसी तरह का त्योहार होता है ना, तो आप फैसल मस्जिद जो है ना, वो खुदा का घर है, जी। उधर जाके देख लें कि क्या हमारे लिए क्या आसानियां पैदा कर सकते हैं बाकी जो लोग हैं। यानी कि हम अल्लाह के घर को भी साफ नहीं छोड़ते, हम उधर भी कचरा डालते हैं। उधर भी कचरा इतना डालते हैं कि उधर इतने ज्यादा ड्रम लगे हैं कि ड्रमों के अलावा जो है ना ऐसे फेंकते हैं कि बरअल एहतराम नहीं है कोई भी, बिल्कुल ही। लिहाजा अगर हम सड़कों का एहतराम नहीं कर रहे, अपनी गलियों और घरों का एहतराम नहीं कर रहे, शाहिद मसीह भाई का ये पैगाम है आप लोगों को, मार्क माय वर्ड्स, शाहिद मसीह भाई का ये पैगाम है, अपनी मस्जिदों को साफ करें, वो अल्लाह का घर है। कचरा फैला रहे हैं, शर्म करें, इन लोगों के हाल पर रहम करें, अपने ईमान पर रहम करें। व्हाट आर वी बिकमिंग, वेयर आर वी हेडिंग टू? और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो एक दिन मनाया जाता है, इट डजंट मेक सेंस टू मी, क्योंकि आज उस्मान हमारे साथ बैठा है, 15 साल इसकी उम्र है, 13 साल की उम्र से ये काम कर रहा है। हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? हम उस एक दिन में इस बच्चे को नहीं बचा सके मजदूरी से, और ये अब मजबूर है और इसका बचपन खत्म हो चुका है। ये जुल्म हमारे आसपास हो रहा है और हम खामोश हैं। वी डू नॉट डिजर्व टू सेलिब्रेट लेबर डे। ब्रेक के बाद कराएंगे हम कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात। स्टे विद अस।
वेलकम बैक. ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात कराई नन्हे मुन्ने उस्मान से और मसीह भाई से, शाहिद मसीह भाई से, मरियम से, जो सैनिटरी वर्कर्स हैं, और आपने सुना उनका प्लाइट क्या है, किस तरह उनके दिन रात गुजरते हैं, किस तकलीफ से वो गुजरते हैं. उस्मान पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पाता, उम्र उसकी सिर्फ 15 साल है. इट इज़ नोवेयर जस्टिफाइड कि आप बच्चों से काम कराएं वर्कशॉप्स पर. हमें अब ज्वाइन किया है असद महमूद साहब ने. यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन. देन वी हैव जवेरिया यूनुस विद अस. यू आर अ लॉयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट. और उनके साथ हमें ज्वाइन किया मुफ्ती यासिर अहमद साहब ने. आप रिलीजियस स्कॉलर हैं. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. असद भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी. आपसे पहले हम बच्चे से भी बात कर रहे थे, बहन भाइयों से बात की, और प्लाइट इतना है कि शायद वो अल्फाज में बयान नहीं कर पाते. वो ये कहते तो हैं कि हम गुजर बसर कर लेते हैं, मगर मुश्किल है. इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये तालीम याफ्ता नहीं, इन्हें इनके हुकूक के बारे में नहीं पता. आप बताइए, इस एक्सप्लॉइटेशन को हम कैसे कम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मज़दूरों के आलमी दिन के मौका पे एक मज़दूरों की आवाज़ बने वो. दूसरी जो आपने बात की, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा मज़दूर हैं, और उसमें से सिर्फ 90 लाख मज़दूर ऐसा है जिसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, यानी कि उनके लिए लेबर लॉज बने हुए हैं. बाकी इतना बड़ा सेक्टर जो है वो बगैर कानून के काम कर है, उनको किसी किस्म की कोई जो है वो प्रोटेक्शन हासिल नहीं है. कवानीन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है. आपने चाइल्ड लेबर की बात की. चाइल्ड लेबर के 2 बड़े कन्वेंशन 138 और 182 जो ILO के कन्वेंशन है, ये पाकिस्तान ने इसकी बाकायदा रेटिफिकेशन की हुई है. लेकिन आज आप देखें, जैसे आपने अभी उस्मान की बात की, इस तरह के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, ये लाखों में नहीं है. अगर आप इसकी रिसर्च देखें तो ये करोड़ों में बच्चे हैं जो इन हालात से, इस गुर्बत से तंग आके काम कर रहे हैं. अगर हम जबरी मुशक्कत की, बॉन्डेड लेबर की बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही है. ये आप ब्रिकलिन सेक्टर देख लें, एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें, ये उन सेक्टर्स की मैं बात करूँ जिनके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है, जिनके लिए कोई कानून साजी नहीं है, तो बहुत मुश्किल है. दूसरी बात, क्योंकि मेरा ताल्लुक ट्रेड यूनियन से है, मैं वर्कर्स फेडरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. पाकिस्तान में 6 करोड़ मजदूर में से सिर्फ 15 लाख ऐसा मजदूर है जिसको ट्रेड यूनियन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक हासिल है. बाकी सब लोग जो है वो इस आज़ादी से महरूम है. आपका आईने पाकिस्तान जो आलमी दायरा मेहनत है, ILO के कन्वेंशन हमने रेटिफाई किए हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. ये सबसे बड़ा हमारे मुल्क में जो है एक अफसोसनाक बात है कि इतना बड़ा सेक्टर जो है हमारे मुल्क में 72% जो है लेबर फोर्स का, वो गैर रस्मी शोबे से है. गैर रस्मी शोबा हम उसको कहते हैं जिसके लिए कोई कानून साजी नहीं है, इसको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है. लेकिन जब तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है तो इन लोगों को कैसे राइट्स मिलेंगे? और दूसरी बात, अब यौम मजदूर था, मजदूरों के दिन जो आलमी सतह पर मनाया जाता है, वो शिकागो के जो मजदूर थे जिन्होंने औकाते कार, मैं और मेरे 2 मजदूर हैं, 8 घंटे आज काम कर रहे हैं. ये शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियां थी, उसकी वजह से हम 8 घंटे काम कर रहे हैं. तो जो मजदूर है, हकीकी मजदूर है, ये जो चौक में बैठा हुआ है, ये जो भट्ठों पे काम कर रहा है, ये जो फैक्ट्रियों में, उनको अपने दिन का ही पता नहीं है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी हकीकत क्या है और हमें क्या इस पे करना चाहिए. तो इन तमाम चीजों पे हमें मिलकर काम करना होगा. सबसे पहले हमें मजदूर को अवेयरनेस देनी होगी, उसको बताना होगा कि ये दिन आपका है, आपके हकूक क्या है. जब आपको हकूक का नहीं पता तो आपको जो है वो एक्सप्लॉइट करेंगे लोग. बिल्कुल. जवेरिया, मजदूरों का आलमी दिन, और आपने बड़ी प्यारी बात कही थी कि इस दिन क्या होता है, मैं चाहती हूँ आप सबको बताएं. और दूसरा मुझे ये बताइए कि बॉन्डेड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, एग्जिस्ट करता है. डू वी रियली डिजर्व टू सेलिब्रेट वन डे? अच्छा, पहले हम इस बात से स्टार्ट करते हैं जो मैंने कही कि ये वो दिन होता है जो हम सब तो बैठ के आराम करते हैं और लेबर उस दिन भी काम पे आया हुआ होता है. हमारे घर जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं हम उनको भी छुट्टी नहीं देते कि एटलीस्ट आप उनको तो दे सकते हैं ना, हम वो भी नहीं करते. तो और जहाँ तक आपने बात कही बॉन्डेड लेबर की और चाइल्ड लेबर की, तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि मेरा तो ख्याल है ये दिन एक हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहैसियत सोसाइटी के. आप कर क्या रहे हैं? हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि अच्छा आज छुट्टी क्यों है, तो हम कहते हैं बेटा लेबर डे. तो वो कहते हैं अच्छा लेबर तो वो बाहर भी काम कर रहे हैं, क्या हम हैं लेबर? तो मतलब उनको, बच्चों को, हमारे अपने बच्चों को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि वो जब बड़े हों, सोसाइटी के मेंबर बने, तो उन्होंने किस तरह बिहेव करना है. जिस तरह इन्होंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त बात, कि हमारे लेबर को तो अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लेकिन जो उसके अलावा जो सोशल इकोनॉमिक स्ट्राटा के लोग हैं उनको भी अवेयरनेस देने की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एक चीज़ जवेरिया जिससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये कि बहुत बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के अलम बरदारों के घर से छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ
چائلڈ لیبر اور بانڈی لیبر سے نکلتے ہیں، جن کو گھر والوں سے دور کیا جاتا ہے، جن پر تشدد کیا جاتا ہے. مفتی صاحب، دین اسلام مزدوروں کے حقوق کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے؟ اجرت دینے کا جو ایک معیار ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ کتنا کلیئر ہے؟ پلیز بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق واضح فرمائے ہیں. اپنی تعلیمات کے اندر انہوں نے ماتحت افراد کے حقوق بتائے ہیں. خاص کر آخری وقت میں جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو بار بار فرماتے رہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی حفاظت کرو اور جو آپ کے ماتحت ان کے حقوق کی حفاظت کرو، جو آپ کے ماتحت ان کے حقوق کی حفاظت کرے. بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات صادر ہو رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً دنیا کے ہر شعبے سے متعلق تعلیمات دی. ان میں سے کچھ تعلیمات مزدوروں سے متعلق بھی ہے، یعنی ماتحت افراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کے حقوق کو متعین کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو لوگ مزدور رکھتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی اجرت جو ہے وہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جو آدمی کسی مزدور سے کام کرا لے اور ان کو مزدوری ادا نہ کرے تو قیامت کے دن میں اس کا مد مقابل کھڑا ہوں گا، مطلب میں اس کا پوچھوں گا، میں اس کے لیے فریق بنوں گا. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 3 بندوں کے مد مقابل کھڑا ہوں گا قیامت کے دن. وہ 3 بندے کون ہیں؟ ایک بندہ وہ ہے جو میرے نام کا عہد کرے اور پر عہد شکنی کرے، وعدہ خلافی کرے. دوسرا بندہ وہ ہے جو کسی مزدور سے کام کرا لے اور اس کو اجرت نہ دے، اس کو اجرت نہ دے تو میں اس کے مد مقابل کھڑا ہوں گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو یعنی اس کی حق تلفی نہ کی جائیں. اور دوسرا صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ آپ ان کو اتنی مزدوری دے دیں، اتنی اجرت دے دیں جتنا کہ آپ خود وہ کر سکتے ہیں. مطلب جو خود آپ کھاتے ہیں وہ ان کو کھلاؤ، جو خود آپ پہنتے ہیں وہ انہیں پہناؤ. یعنی کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جی آپ کی معیار زندگی اور ان کی معیار زندگی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. ان کو آپ اتنی اجرت دے دیں کہ وہ کم از کم آپ کے معیار پہ آ جائیں. تو اسی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک چادر اوڑے رکھا تھا تو اپنے مزدور کو اور اپنے جو ان کا ماتحت تھا ان کو بھی وہ دیا ہوا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ دونوں چادر ایک جیسے ہیں، دونوں آپ رکھ لیں، آپ کے پاس 2 ہو جائیں گے، ان کو کوئی اور چادر دے دے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہوں، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کی بدولت اجرت کا ایک معیار مقرر کیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ میری تنخواہ خلافت کے وقت میری تنخواہ اتنی مقرر کر لے جتنے ایک مزدور کی اجرت ہے. اگر میرا اس پہ کام نہ ہو، میرا گزارا نہ چلے تو ہم اس کو بڑھا دیں گے، مزدور کی اجرت بھی پھر اسی طرح بڑھا دیں گے. تو اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں. آپ نے اجرت کی بات کہی اور کہا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دو. اسد بھائی، بہت سے مزدور تو یہ بھی نہیں جانتے کہ منیمم ویج کتنی ہے. آپ سے پہلے ہمارے 3 مہمان تھے اور میں نے ان تینوں سے پوچھا and they did not know. آپ بتائیے قانون کے مطابق منیمم ویج اجرت کیا ہے ایک مزدور کی پاکستان میں؟ دیکھیں جی، جو لاسٹ ایئر کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ یہ سبجیکٹ صوبوں کو منتقل ہو گیا. اب ہر صوبہ اپنے تائیں جو ہے وہ منیمم ویج مقرر کرتا ہے. تو 25,000 روپیہ جو ہے وہ منیمم ویج ہے. منیمم 25,000 ہے. لیکن جیسے آپ نے بات کی، جو مزدور ہے، جو چوک میں کام کر رہا ہے، جو ہماری مائیں بہنیں ڈومیسٹک ورکرز ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، ہوم بیسڈ ورکر ہیں، ایگریکلچر ورکر ہے، یہ جو چوکوں میں بیٹھے ہوئے مزدور ہیں، ان کو منیمم ویج کا پتہ ہی نہیں پتا کہ ہماری سیلری کتنی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ہمارے ادارے وفاقی سطح پہ ہماری منسٹری ہے وومن ریسورس اینڈ اوورسیز پاکستانی، ہمیں عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں آج بھی جو ہے ہم یہ گلہ شکوہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جب امپلیمنٹیشن ہوگی آپ اتنی ویجز، آپ 25,000 آپ دیکھیں کہ 25,000 اس مہنگائی کے دور میں اگر 2 بچے ہیں اور میاں بیوی ہیں وہ نہیں گزارا کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح
جو ہے جب تک گورنمنٹ اس پہ انیشیٹو نہیں لے گی. یہ بھی 25,000 جو ہے وہ صرف 90 لاکھ جو مزدور میں کہتا ہوں نا قانونی تحفظ جن کو حاصل ہے صرف یہ ان کو ہے جن کو وہ بھی حاصل وہ بھی نہیں مل رہا ان کو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو ہمارے نجی سیکورٹی گارڈز کمپنیاں ہیں, ہمارے پرائیویٹ سکولز کی ٹیچرز ہیں, ہماری بہنیں ہیں, بھائی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں, ان کو آپ دیکھیں کتنی سیلریز مل رہی ہے. سیکورٹی گارڈ کو 12,000 روپے ملتے ہیں, Yes. 10 گھنٹے نوکری کے, اور وہ گرمی میں پسینے میں موٹے یونیفارم پہن کر پھر, اور ہم سلام بھی کرنا پسند نہیں کرتے ان کو. بالکل اسی طرح یہ ہمارے سماجی رویے ہیں. اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں بچیں وہ گے, عیدوں پر نہیں عیدوں پہ جاتے, نہیں ان سے جاتے. کوئی عید نہیں ملتا. جویریہ, سماجی رویوں کی طرف آتے ہیں, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یوں تو بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن لیٹس اسٹارٹ ود اس. ایکسپلائٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو, جیسا میں نے پہلے کہا, جو تعلیم یافتہ ہیں, جن کے پاس بہت ہے اللہ کا دیا, وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایسی کئی مثالیں آپ شیئر کرنا چاہیں گی کہ کس طرح بگ فیٹ ویڈنگز میں دنیا کو دکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے, مگر جن کے ذریعے یہ کام کرایا جاتا ہے اس لیبر کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے پلیز. جی ہاں, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ اینٹیز جو بہت بڑی اینٹیز ہیں, ان کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, ان کی شادیوں کو پورے پاکستان میں اور شاید دنیا بھر میں دیکھا گیا. ان کے ورکرز ابھی کچھ دن پہلے پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ان کو 2 یا 3 مہینے سے ان کی تنخواہیں نہیں ملی ہیں, اور وہ یہ نہیں کہ کوئی نقصان ہوا ہے یا کچھ ایسی بات ہو, ایسا بھی کچھ نہیں ہے, بٹ دے آر ناٹ پیئنگ دیم فار دا پاسٹ 3 months, اور وہ عید پہ بھی بغیر ان کے پیسوں کے وہ بیچارے تھے. تو اب یہ ہم بحیثیت معاشرہ ہم سب کا قصور ہے, ہم سب قاتل ہیں, ہم سب قاتل ہیں. میں تو سمجھتی ہوں ہم سب کو یہ ورڈ یوز کرنا چاہیے, ہم سب قاتل ہیں. ہمیں کیوں نہیں پتا کہ ہمارا سیکورٹی گارڈ, ہمارے گھر کام کرنے والا, ہمارے گھر مالی, ہمارا باورچی, اینی ون, وہ کس حال میں ہے. ہم نے کبھی اس کو, وی ہیو ناٹ ایون لینڈ ہم این ایئر اور ایون اے شولڈر ٹو کرائی آن, نیور اے شولڈر ٹو کرائی آن, میں تو کہوں گی. تو اگر ہمیں اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کا نہیں پتا, تو اس سے زیادہ فرونیت, آئی ایم سوری فار دا لیک آف بیٹر ورڈ, میں اس کو یہی کہوں گی کہ آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے کھا بھی رہے ہیں, آپ نئے کپڑے بھی بنا رہے ہیں, کس دل سے آپ یہ سب کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے عید پہ نئے کپڑے بناتے ہیں کہ آپ کا بچہ کہیں غریب کا بچہ نہ لگے, لہٰذا ریپوٹیشن تو ہو نہیں سکتی. کبھی سوچے ان باجی سے جو آپ کے گھر پہ پوچھے لگا رہی ہیں کہ انہوں نے عید کی تیاری کی, اگر چوڑیاں اپنی بیٹی کے لیے خریدی ہیں تو ان سے بھی پوچھیں, ان کا بھی دل ہے مہندی لگانے کا, چوڑیاں پہننے کا. مگر مجھے لگتا ہے اسد بھائی ہم اتنے بے حس ہیں, ہم اپنی ذات میں اتنے گم ہیں کہ ہمیں اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ مزدور جب بیمار ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے, کیونکہ مزدور کو تو میں نے ہمیشہ یہ دعا کرتے سنا ہے کہ اللہ مار دے, بیمار نہ کر, کیونکہ علاج کرانے کے پیسے نہیں. کیا اسٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے ایک مزدور کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے؟ دیکھیں بات پھر وہی آئے گی جو ہمارا آئین ہے پاکستان کا, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے ہر چیز کی, یونین سازی کی, اس کے بعد بیسک رائٹس کی. یہ جو آپ سماجی تحفظ کی بات کر رہے ہیں, یہ گارنٹیڈ رائٹس ہیں ہمارے آئین میں, لیکن کون دیتا ہے؟ ملتے اب دیکھیں ای او بی آئی ہے ہماری, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے بعد سوشل سیکیورٹی ہے جہاں سے یہ مزدوروں کا علاج ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں ہے, سارا پیسہ امپلائر دے رہا ہے اور گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن ہے, لیکن ورکرز کی رجسٹریشن نہیں ہے. اور بہت بڑا سیکٹر جو ہے جو انہوں نے بات کی, یہ جو جیسے میں نے آپ کو ڈومیسٹک ورکر اور یہ ایگریکلچر, ان کے لیے لا نہیں ہے, یہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے وہاں پہ. جب ایک مزدور ہے اس کی 800 روپیہ یا 1000 روپیہ دیہڑی ہے, اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آج کسی بھی کلینک, پرائیویٹ چھوٹے سے چھوٹے کلینک پہ جائیں, کم از کم 500-600 روپے کی اس کی میڈیسن آئیں گی. تو 800 روپے میں سے اگر وہ 600 میڈیسن کو دے گا, بچے کو دودھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے کیا دے گا؟ تو پھر جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ چائلڈ لیبر ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ہمارا جو اس قوم کا مستقبل ہے, وہ گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں, وہ بائکس ٹھیک کر رہے ہیں, وہ کچرا چن رہے ہیں, وہ بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ جیسے آپ نے پہلے بات کی, ہم سب کو ہمارے سب رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے. اور یہ جو دن ہم مناتے ہیں روایتی طور پہ ہم مناتے ہیں, 1 سال بعد دن آتا ہے, ہم مختلف جگہ پہ منائیں گے, اس کے بعد پورا سال خاموش ہو جائیں گے. وہ ورکرز وہیں پہ کام کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اسلام آباد میں آئی سی ٹی میں یہ جو بریک لینز ورکرز ہیں, بھٹا خشت مزدور ہیں, اس پہ میں نے کام کیا ہے. آپ یقین کریں گے کہ میں نے تقریباً 16 سے 17 بھٹے کور کیے ہیں. 300 سے 400 کے درمیان لوگ ایسے ہیں جن کے پاس قومی شناخت نہیں ہے, شناختی کارڈ نہیں ہے. تو وہ آپ کے پاکستان کے کیسے جو ہے وہ شہری بن سکتے ہیں؟ اور ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بنوانے کے لیے, ہمارے پاس اور بڑی پابندیاں ہیں ہم پہ کہ ہم شناختی کارڈ نہیں بنا سکتے. ظاہری سی بات ہے, شناختی کارڈ بنے گا تو ان کی سوشل سیکورٹی میں رجسٹریشن ہوگی. تو جب امپلائر جو ہے, مالک جو ہے, وہ آئی ڈی کارڈ نہیں بناتا تو ان کی سوشل سیکورٹی کسی قسم کی وہ مراد اور سہولیات سے محروم. مفتی صاحب,
ہر دور میں فرعون تھے، اور ہمارے تو دور میں نہیں، ہر سیکٹر میں ایک فرعون بیٹھا ہے. ایک دور کا ایک فرعون تھا نا، جی ہمارے ہاں تو ہر سیکٹر میں ایک فرعون ہے جس کو اللہ نے ذرا سی طاقت دے دی، اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا. نعوذ باللہ. کیا احکامات ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو بچوں سے، کم سن بچوں سے گھروں کے کام کراتے ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر میں ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہو. بالکل. یعنی پسندیدگی کا معیار آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ جی. کون سی چیز آپ پسند کرتے ہیں. جی. اگر آپ اپنے بچے کے لیے یہ محنت اور مزدوری پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ دوسرے سے بھی لے لیں. لیکن اگر آپ اپنے بچے کے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیوں آپ وہ معیار رکھتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دوہرا معیار ہے جو اصل فساد اور خرابی کی جڑ ہے. تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی افسر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کا خیال رکھے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرے کہ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. ایک آدمی امپلائر ہے تو ان کے ساتھ جتنے لوگ مزدوری پر کام کر رہے ہیں وہ ان کا ذہن میں رکھے کہ ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہو اور یہ احساس ذمہ داری ہو تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ معاشرے پر اس کے بہتر نتائج آ جائیں. اور معاشرے کی اصلاح ممکن ہی تب ہوگی جب ایک بندہ اپنے آپ سے آغاز کرے. جب ایک بندہ اپنے آپ سے آغاز کرے. ہمیشہ اصلاح کی جتنی بھی کوششیں ہوتی ہے تو ہر بندہ آواز سے بلند کرتا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ کوئی اور اس کو شروع کرے، کوئی اور شروع کرے. تو اگر ہر بندہ اپنے آپ سے آغاز کرے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے ماتحت افراد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کتنے بچے ہیں جو محنت اور مشقت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا زمانہ ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ مال و دولت سے نوازا ہے تو معاشرے کے ایک بہترین فرد کے طور پر، ایک بہترین مسلمان کے طور پر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس طرح کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کروں. بالکل. اور اس میں کوئی کردار ادا کروں. اسد بھائی وقت کم ہے، آئی نو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے، اور یہ میرا میری ٹیم کا وعدہ ہے کہ ویل کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دس. جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو مزدوروں کا عالمی دن سو کر گزارتے ہیں اور آس پاس مزدور تکلیف میں ہوتا بھی ہے تو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، میں چاہوں گا کہ جیسے ہم نے پہلے یہاں پہ ایک بحث کی، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس معاشرے کا سٹیک ہولڈر ہے، اس کو احساس کرنا پڑے گا، اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی. بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ورکرز فیڈریشن، ہماری فیڈریشن کا بنیادی ویژن بھی یہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نیگوسیشن کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جائے. میں یہاں پہ حکومت پاکستان، جو ہماری وزارت انسانی وسائل و سمندر پار پاکستانی اور امپلائر، تینوں سٹیک ہولڈر جب تک نہیں بیٹھیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ایک سہ افریقی لیبر کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے بڑے مثبت نتائج ملے تھے. یہ جو ای او بی آئی، سوشل سیکیورٹی، یہ جو لیبر ڈپارٹمنٹ اور یہ جو یوم مئی ہے، یہ بھی اس وقت میں سرکاری طور پہ منایا جائے. تو میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا، یہ میرا مطالبہ ہے کہ فی الفور ترجیح بنیادوں پہ سہ افریقی لیبر کانفرنس میں اس معاشرے کے، اس ریاست کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں جو اس ٹاپک پہ بات کریں. جو یہ مزدور ہے جس کے لیے قانون نہیں ہے، اس کے لیے قانون سازی کریں. اور تمام سٹیک ہولڈرز جب بیٹھیں گے، امپلائر کا بھی جو ہے وہ نقطہ نظر آئے گا، ہمارا نقطہ نظر بھی آئے گا اور گورنمنٹ کا بھی نقطہ نظر آئے گا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مثبت نتائج ملیں گے. اور سوسائٹی، سول سوسائٹی جو ہے، اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، ان کے لیے اس کے دست و بازو بنے، ان کی آواز بنے، تاکہ ان کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں ان کو بھی پتہ چل سکے، آپ کو بھی پتہ چل سکے، تاکہ یہ جو ان کے ساتھ ان کا استحصال ہو رہا ہے وہ نہ ہو اور ان کو مراد اور سہولیات ملیں. بہت شکریہ. کوئکلی جویریہ، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ گورنمنٹ کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے نا، اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رجسٹریشن آف ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جس طرح کے اسد صاحب نے کہا کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ ایز آف رائٹ بننا چاہیے. اور ناجا اس پہ کام بھی بہت کر رہا ہے، جو نیشنل منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے وہ بھی اس پہ کافی کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ناؤ اٹس ٹائم فار لیس ٹاک اینڈ مور ورک. ہمیں باتیں بنانے سے زیادہ کام کرنا ہوگا. اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کیوں نہیں کرتا. آپ اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کریں گے تو اللہ آپ پر رحم نہیں کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا جس گھر میں آپ ایک بچے کو، ایک مزدور کو، ایک کام کرنے والے کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اللہ آپ کی صحت میں، رزق میں
وقت میں برکت ڈال دے. یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اگر اپنے سے محبت کرتے ہیں نا تو اس سے بھی محبت کریں جس کی شاید کوئی نہیں سنتا مگر اس کی اللہ سنتا ہے. مزدور پر ظلم مت کیجیے, اس کی آہ آسمان کو ہلا دیتی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.